نفخه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ التوبہ پارہ وَاعْلَمُوا 10 نمبر پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر منافقین اور مومنوں کے انجام کا ذکر ہے۔ مومنوں کا انجام کیسا ہوگا اور منافقین کا انجام کیسا ہوگا۔ منافق اور مومن میں فرق کیا ہے؟ جبکہ دونوں کا دعویٰ بھی ایک ہے۔ وہ کون سا دعویٰ ہے؟ مومن بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور منافق بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو مومنوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کا آرڈر آ جائے، اس کے پیغمبر کا حکم آ جائے تو مومن کا رد عمل کیا ہے؟ مومن کہتا ہے سمعنا واطعنا، یہ رد عمل ہے مومن، سمعنا واطعنا۔ اور منافق کا بھی یہی رد عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ منافق بھی جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں اطعنا، سمعنا واطعنا۔ کلمہ بھی ایک اور رد عمل بھی ایک، لیکن انجام میں بڑا فرق ہے۔ منافق کی موت کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب منافق کی موت آتی ہے تو موت کے وقت اس کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے، روح اس کی بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ اللہ اور منافق کی موت کے وقت فرشتے جو ہوتے ہیں وہ منافق کے چہرے کو مارتے ہیں
فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم۔ منافقوں کا کیا حال بنے گا جب ان کی موت آئے گی، یا فرشتے ان کو مار رہے ہوں گے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر۔ یعنی موت کے وقت منافق کو سزا شروع ہو جاتی، حالانکہ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، سمعنا وأطعنا بھی کہتا، لیکن موت کے وقت سزا میں رہی۔ فرشتے آ کر کیا کہتے اسے؟ ایتھا النفس الخبیثہ۔ منافق کی موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں ایھا النفس الخبیثہ، اے خبیث جان۔ جبکہ مومن کی جب موت آتی ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا النفس مطمئنہ الطیبہ۔ اللہ، مومن کی جب روح نکلتی ہے جسم سے تو حدیث میں آتا ہے اس روح سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ زمین و آسمان کا جو درمیان ہے یہ معطر ہو جاتا ہے خوشبو سے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور جب منافق کی جان نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، تو ہمارے کی اتنی بدبو آتی ہے کہ زمین و آسمان کا درمیان جتنا ہے بدبو سے متعفن ہو جاتا ہے، بلکہ آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ تعجب سے پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ کس بدبخت کی روح جس نے ہمیں پریشان کر دیا۔ مومن کی روح جب آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے، فرشتے لے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے فوراً کھل جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازوں پر جو دربان فرشتے وہ سلام کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ جبکہ منافق کی جب روح آسمان کی طرف جاتی لا تفتح لهم ابواب السماء، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ انجام کتنا مختلف، جبکہ دنیا کے اندر دونوں کا دعویٰ بھی ایک تھا اور رد عمل بھی ایک۔ منافق بھی کہتا ہے سمعنا وأطعنا، مومن بھی کہتا ہے سمعنا وأطعنا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو منافقین کا طبقہ ہے نا، یہ مسلمانوں کے اندر ہی رہتا ہے، مومنوں کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ مدینہ کے اندر صحابہ کرام بھی تھے اور منافق بھی تھے، یہ طبقہ موجود تھا۔ لیکن اس طبقے کے بارے میں رب العالمین نے بڑی سخت وعید سنائی ہے، انجام بڑا خطرناک۔ اللہ، صحیح حدیث میں ہے کہ جب منافق کی میت کو جب منافق کی میت قبرستان کی طرف اٹھا کر لے جاتے ہیں لوگ، تو منافق کیا کہتے ہیں؟ منافق کی روح کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے یا ویلہ یا ویلہ این تذہبون بہا، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ منافق کی روح کہتی ہے این تذہبون بہا، اور اتنی زور سے وہ آواز نکالتا ہے، صحیح حدیث میں ہے یسمع صوتها کل شیء، ہر چیز اس کی آواز سننے ہوتی ہے روئے زمین میں، الا الانسان، مگر انسان نہیں سن سکتا۔ منافق کیا کہہ رہا ہوتا ہے یا ویلہا این تذہبون بہا، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہے کوئی میرے ساتھ محبت کرنے والا؟ مجھے وہاں نہ لے جاؤ جدھر لے جا رہے ہو، وہ نظر آ رہا ہے نا، انجام نظر آ رہا ہے۔ اتنی زور سے وہ آواز نکالتا ہے، فرمایا
یسمعها کل شیء الا الانسان ولو سمعها لصائق، اگر انسان سن لیں اس آواز کو تو سب بے ہوش ہو جائے، اتنا وہ چیختا چلاتا ہے منافق۔ کلمہ پڑھتا تھا، سمعنا واطعنا بھی کہتا تھا، لیکن وہ کہہ رہا مجھے کہاں لے جا رہے، اور جب قبر میں رکھا جاتا ہے منافق، منکر نکیر آتے ہیں، اللہ ان کے آنے سے پہلے ہی، منکر نکیر کے آنے سے پہلے جو منافق ہوتا ہے نا، اللہ اس کے دل میں رب العالمین خوف اور دہشت پیدا فرما دیتے ہیں، فازعاً مشغوباً کے لفظ ہے حدیث میں، ایسی گھبراہٹ، ایسی بے چینی رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی ہے منافق، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ منکر نکیر آئے، سوال کیا من ربک من نبیک ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ تو منافق کیا کہتا ہے؟ ہا لا ادری، مجھے کیا ہو گیا؟ منافق کہتا ہے اپنے، مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا میرا رب کون ہے، مجھے کیا ہو گیا مجھے معلوم نہیں ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا میرا نبی کون ہے۔ اپنے آپ پر افسوس کر رہا ہے، مجھے کیا ہو گیا، آج مجھے جواب نہیں آ رہا۔ جواب کس کی توفیق سے آنا تھا؟ اللہ، ادھر سے توفیق نہیں ملی، جواب نہیں دے سکتے، جواب نہیں دے گا۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ لا تلیت ولا دریت، اللہ، ساتھ یہ لفظ کہتے ہیں لا تلیت ولا دریت، اور ساتھ ہی وہ گرز مارتے ہیں، اللہ، اور گرز جب لگتی ہے نا تو اس کا جسم چھلنی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور اس گرز کے لگنے کی جو آواز ہے، ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی چیزیں سب سنتی ہیں، وہ ضرب جو اتنی سخت ضرب کی آواز، اللہ، انجام کتنا خطرناک منافق، لیکن دعویٰ دنیا میں یہی ہے۔ تو آج کے اس مختصر سی نشست میں ہم نے اسی بات پر غور کرنا ہے کہ منافق کو اتنی سزا دی جا رہی ہے، یہ تو قبر میں ہے نا، حشر میں کیا بنے گا؟ پڑھا ہے نا آپ نے، سنا ہے حشر کے وقت جب پل صراط گزرنا ہوگا، روشنی ہوگی منافق کے پاس، پل صراط سے گزرنے کے لیے روشنی ملے گی، لیکن جب پل صراط پر قدم رکھے گا روشنی بجھ جائے گی، اندھیرا اندھیرا چھا جائے گا، نیچے دوزخ۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس، یہ اس وقت کہیں گے جب پل صراط پر قدم رکھیں گے اور روشنی بجھ جائے گی، لائٹ ختم ہو جائے گی، اس وقت مومن جو ہوگا وہ جا رہا ہوگا، اپنی روشنی میں جا رہا ہوگا، ان کو دیکھ کر منافق کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہر جاؤ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، تھوڑا سا نور روشنی ہمیں بھی دے دو۔ آگے سے جواب کیا آئے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ، یہ منڈی نور تقسیم کرنے کی نہیں ہے، وہ تو دنیا گزر گئی نا جہاں سے نور ملنا تھا، اللہ وہاں سے تم نے نور حاصل ہی نہیں کیا۔ کلمہ پڑھتے تھے، سمعنا واطعنا کہتے تھے یہ، لیکن عالم کے انجام کتنا خطرناک، پل صراط سے منافق نہیں گزر پائیں گے، نظر ہی کچھ نہیں آئے گا، گزریں گے کیسے؟ اللہ
پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب پیش ہوں گی، پتہ ہے کیا صورتحال ہوگی منافق کی؟ میں کہ یہ نیکیاں لے کر آئیں گے، نمازیں ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، عمرے، حجیں، صدقات و خیرات، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے تہامہ کے پہاڑ ہیں ایسے پہاڑوں جیسی نیکیاں منافق لے کر آئیں گے۔ نمازیں پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، بڑا عجیب معاملہ۔ رب العالمین کی عدالت میں جب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کی ساری کی ساری نیکیاں ہوا منصورہ کر ریت کے ذرات راکھ بنا کر اڑا دیں گے، ایک بھی نیکی نہیں بچے گی۔ اور آرڈر کیا ہوگا؟ وہی جو آرڈر کافروں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو ان کو، توق پہناؤ اور دوزخ میں لے جاؤ، پھینک دو۔ کون سے طبقے میں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے بھی نیچے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں منافقت سے بچائے، نفاق کی بیماری سے ہمیں بچا لے۔ کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا مل رہی ہے۔ دعویٰ ان کا بھی یہی تھا، سمعنا واطعنا۔ ہاں مومن بھی یہی کہتے تھے دنیا میں، سمعنا واطعنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سمعنا واطعنا کچھ اور طریقے سے تھا، اور منافقوں کا سمعنا واطعنا کچھ اور طریقے سے۔ فرق ہے۔ سمعنا کا معنی کیا ہے؟ ہم نے سن لیا اللہ کا حکم، اس کے پیغمبر کا حکم، سمعنا، سن لیا، واطعنا، اور ہم نے فرمانبرداری کی تھا۔ مومن کہہ رہے ہیں، اور منافق بھی یہی کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ منافقوں کی بات ہے۔ سورۃ نور، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اور مدینہ کے منافق دعویٰ کرتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ وبالرسول، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، اطاعنا معنی اور اطاعت بھی کی، اور سنتے بھی تھے، قرآن سنتے تھے، اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور یہ منافق کان لگا کر بڑی توجہ سے سنتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو سمعنا بھی ہے منافق، اطاعنا بھی ہے، لیکن پھر انجام میں فرق کیا؟ کیوں؟ منافق کا انجام اور مومن کا انجام، رزلٹ انتہائی مختلف، زمین و آسمان کا فرق۔ یہ منافقوں کا نام لے کر رب العالمین نے سورۃ توبہ میں انہیں کیا کہا ہے؟ میں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ساتھ، منافق مردوں کے ساتھ اور منافق عورتوں کے ساتھ وعدہ کیا۔ کس چیز کا وعدہ؟ نار جہنم، کیا معنی؟ جہنم کی آگ کا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ منافق کے لیے جہنم کی آگ، کتنا عرصہ ٹھہریں گے؟ خالدین فیہا، اس کا معنی تو آتا ہوگا، خالدین فیہا، اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ہی حسبہم،
منافقوں کے لیے یہی کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، دنیا میں منافق جہاں بھی ہوتا ہے اس پر لعنت اترتی ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس پر لعنت اتر رہی ہے، منافق روزہ رکھ رہا ہے لعنت اتر رہی ہے، حج کر رہا ہے لعنہم اللہ، پھر بھی کیا اتر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا اس کا جرم کیا ہے، غلطی کیا تھی، ذرا اس پر غور کریں اور ہم اپنے آپ کو چیک کریں۔ اللہ ادھر مومنوں کے متعلق کیا فرمایا؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ رب العالمین مومنوں کو جنت میں داخل فرما کر پوچھیں گے حل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ حل رضیتم، مومن کہیں گے ما لنا لا نرضا ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم کیوں راضی نہ ہوں، ہمیں وہ کچھ مل گیا ہے ما لا عین رات، ہماری آنکھوں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، ولا اذن سمعت، ہمارے کانوں نے کبھی ان نعمتوں کے متعلق سنا بھی نہیں تھا، ولا خطر علی قلب بشر، دل میں کبھی خیال ہی نہیں گزرا تھا کہ رب العالمین نے ہماری میزبانی جو کرنی ہے ایسی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی راضی نہ ہوں تو ہمیں کہ کچھ اور چاہیے، میں سب کچھ مل گیا، میں چلو پھر ایک اور چیز لے لوں، وہ کون سی چیز؟ ہمیں آئندہ جب تک جنت میں ٹھہرو گے، ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرو گے، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جب مومن سنیں گے کہ اب کبھی اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں ہوں گے، راضی رہیں گے، تو ان کی خوشی کی کیا انتہا، اللہ اللہ، کیونکہ مومن کی زندگی کا یہی تو مقصد ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، اسی کے لیے وہ جیتا ہے، اسی لیے وہ تھکتا ہے، محنت کرتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پابندی کرتا ہے، مال صرف کرتا ہے، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو آج وہ ٹکٹ مل گیا جنت کہ آئندہ کبھی میں ناراض نہیں ہوں۔ اللہ دیکھیے انجام میں کتنا فرق ہے، مومن کا انجام کتنا شاندار قابل رشک، اور منافق کا انجام کتنا خطرناک۔ جب منافق کو جواب نہیں نہ آئے گا، اوپر سے آواز کیا آئے گی؟ وَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، آسمانوں سے آواز آئے گی ان کذب، یہ جھوٹ بک رہا ہے، اب کیا کرو نا، البسوہ من النار، اس کی قبر میں اسے آگ کا لباس پہنا دو، البسوہ من النار وفرشوا لہ من النار، آگ سے قالین قبر میں بچھا، وفتحوا لہ بابا الی النار، اس کی قبر میں دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھول دو، وہاں سے کیا چیز آئے گی؟ دوزخ کی آگ قبر میں آ رہی، دوزخ کے بچھو، سانپ، کیا کچھ، اللہ، اور پھر وہ منکر نکیر چلے جائیں گے، ایک پھر فرشتہ آئے گا، اللہ، وَيُقَيَّضُ عَلَيْهِ الْأَعْمَى وَالْأَصَمَّ، اندھا بہرا فرشتہ آئے گا، اندھا ہوگا، نظر نہیں آئے گا اسے کچھ بھی، اور کانوں سے بہرا ہوگا، کوئی چیز سنائی نہیں دے گی، اس کے ہاتھ میں فرمایا مرزبتن، ایک ہتھوڑا ہوگا،
اور وہ اس ہتھوڑے کے ساتھ اس منافق کو سزا دے گا. میں لا یزال معذبا، قیامت کی دیواروں تک اس منافق کو وہ اندھا اور بہرا فرشتہ اس ہتھوڑے کے ساتھ سزا دیتا رہے گا، کوئی بچانے والا نہیں. یہ عالم برزخ میں مسلسل سزا ملے گی قیامت تک. کتنا انجام خطرناک ہے منافق. فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، سمعنا واطعنا بھی کہتے تھے، تو آئیے اس بات پر غور کریں. امید ہے کہ آپ توجہ سے بیٹھیں انشاءاللہ. سمعنا واطعنا پر غور کرتے ہیں. مومن بھی کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لی، واطعنا، اور ہم نے کیا کی؟ اطاعت. منافق بھی یہی کہتا ہے، لیکن دونوں کی اطاعت میں فرق. اطاعت میں کیا ہے؟ فرق. وہ فرق وہ ذہن میں رکھیں. مومن جب اللہ کی بات سنتا ہے اور اس کے پیغمبر کا حکم سنتا ہے اور کہتا اطعنا، ہم نے اطاعت کی، تو اس اطاعت کرنے میں تاخیر نہیں کرتا، دیر نہیں کرتا. منافق جو ہے وہ سوچتا ہے حکم تو آ گیا، پتہ چل گیا، سمعنا واطعنا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن اب جب اطاعت کرنے کا وقت آیا، چاہیے کیا تھا؟ فوراً کیا کی جائے؟ جب اللہ کا حکم سن لیا تو اب دیر کس لیے؟ مومن تو دیر نہیں کرتا. مدینہ کے اندر صحابہ کرام اور منافقین کے درمیان یہی فرق تھا. صحابہ کرام جب اللہ کا حکم سنتے دیر نہیں کرتے، خواہ مرد یا عورت. اللہ حکم آ گیا. کیا حکم؟ رب العالمین کی طرف سے آرڈر آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. شراب حرام، آرڈر آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. شراب پینا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. مدینہ کے اندر منافق بھی تھے اور مومن بھی تھے. جب مومنوں کو اس بات کا علم ہوا، پہلے شراب حرام تھی، جائز تھی، شراب پیتے تھے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے سیدنا حنظلہ کے گھر رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام بیٹھے تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا، شراب پی رہے تھے. اور مدینہ کی گلیوں میں منادی کرنے والا، آواز دینے والا کیا کہہ رہا تھا کہ لوگوں شراب حرام کر دی گئی. سیدنا انس فرماتے ہیں جب آواز سنی تو کسی نے جام اٹھایا ہوا تھا شراب، کوئی شراب اڑنے رہا تھا، کوئی مٹکا بھر رہا تھا. جب آواز آئی نا کانوں میں کہ شراب کیا ہو گئی؟ حرام. اور یہ اعلان امام الانبیاء کی طرف سے. مومنوں نے سنا، صحابہ کرام نے سنا تو دیر کی. پھر یہ فرق. منافق سوچتا رہ جاتا ہے عمل کرو یا نہ کرو. اللہ مومن تاخیر نہیں کرتا، جہاں جام پکڑے ہوتے وہیں پھینک دیے، مٹکے توڑ دیے. مدینہ کے بازاروں میں شراب سیلاب کی طرح بہہ رہی تھی. کسی نے نہیں سوچا کہ عرصہ دراز سے یہ ہم نشہ کرتے ہیں، شراب کا نشہ، ہم بیمار نہ ہو جائیں. ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ چھوڑیں گے یا اجازت لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیر اور اجازت مل جائے. نے یہ نہیں سوچا. اطاعت واطعنا، سمعنا واطعنا، اطاعت اس کا نام ہے کہ جب امام الانبیاء کا حکم آ جائے، پتہ چل جائے مومن کو کہ یہ آقا علیہ السلام کا حکم ہے، پھر وہ لیٹ نہیں کرتا، دیر نہیں کرتا. مومن دیر نہیں کرتا. عشاء کے وقت اعلان ہوا. عشاء کے وقت اعلان کیا تھا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے ہمارے محبوب پیغمبر،
اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو، مومنوں کی عورتوں کو بھی کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، آئندہ گھر سے جب نکلیں پردہ کر کے نکلیں۔ اللہ اعلان ہوا، اس سے پہلے پردہ فرض نہیں تھا۔ اللہ، عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی تھی، پردہ کر کے نہیں آتی تھی، آج اعلان ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب بھی وہ انصار کی عورتوں کا تذکرہ کرتی تو کیا کہتی؟ اللہم ارحم نساء الانصار، اے اللہ انصار کی عورتوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ بڑے تعجب سے پوچھنے والے پوچھا کہ جب بھی آپ انصار کی عورتوں کا تذکرہ کرتی ہیں تو ان کے لیے دعا کرتی ہیں؟ میں ان کے لیے کیوں نہ دعا کروں؟ جب اللہ تعالیٰ کا آرڈر سنا، مردوں نے جا کر اپنے اپنے گھروں میں یہ آرڈر سنایا تو ان عورتوں نے فجر کا انتظار نہیں کیا، دن کا انتظار نہیں کیا کہ دن ہوگا، بازار لگے گا، دکانوں پر جائیں گی، کپڑا خریدیں گی اپنی پسند کا، پھر برقعے بنائیں گی، چادریں بنائیں گی، نہیں، رات ہی بیٹھ گئی اپنے گھروں میں، جو بھی لباس کپڑا ملا پرانا بسیدہ جو بھی ہے پھاڑ کر چادریں بنا رہی ہے، برقعے بنا رہی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو گھروں سے انصار کی عورت سے جب نکلی ایک بھی عورت پردے کے بغیر نہیں تھی۔ یہ ہے تاخیر نہیں ہے، تاخیر نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، اس کے پیغمبر کا حکم آ جائے تو پھر مومن جو ہوتا ہے، فرق کیا سمعنا و اطعنا میں کہ مومن فوراً اطاعت کرتا ہے۔ رکوع میں تھے صحابہ کرام، رکوع میں باہر سے کسی نے آواز دی، الا خبردار ان القبلۃ قد تحولت، لوگو نمازیو تمہارا رخ بیت المقدس کی طرف ہے، نماز پڑھ رہے ہو لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قبلہ بدل چکا ہے، اب بیت المقدس قبلہ نہیں رہا، کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا۔ اللہ، عصر کی نماز تھی، رکوع میں تھے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے رکوع سے اٹھنا بھی برداشت نہ کیا کہ کہیں پیغمبر کے حکم پر عمل کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، وہیں رکوع میں ہی پلٹ گئے، اپنا رخ بدل لیا۔ یہ ہے ذات، منافق ایسے نہیں کرتے، منافق تو سوچتا رہتا ہے اللہ، نماز میں ہی انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا، قبلہ بدل لیا، سلام پھیرنے کا بھی انتظار نہیں کیا کہ سلام پھیر کر اگلی نماز میں ہم قبلہ بدل لیں۔ اللہ، یہ تھے صحابہ کرام، کانوں میں آواز پڑی، امام الانبیاء کی طرف سے ایک منادی کرنے والا کیا کہہ رہا تھا کہ نکلو غزوہ احد کے لیے نکلو۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ان پر غسل واجب ہو چکا تھا، غسل واجب ہو چکا تھا، سوچنے لگے غسل کروں گا تو عمل کرنے میں تاخیر ہو جائے گی، لیٹ ہو جاؤں گا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء کا حکم آ گیا ہے، سن لیا ہے، اب فوراً اطاعت کرنی ہے۔ غسل کیے بغیر غزوہ احد میدان احد میں پہنچ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ، بیوی آئی کہنے لگی آقا شہداء کو آپ غسل نہیں دیتے، لیکن میرے شوہر پر غسل واجب ہو چکا تھا، اس نے غسل نہیں کیا، کہیں لیٹ نہ ہو جاؤ۔ اللہ، ہمایا کہ مبارک ہو تیرے شوہر حنظلہ کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے تھے۔ یہ صحابہ کرام تھا، یہ ہے سمعنا واطعنا۔ منافق ایسے نہیں کرتے، منافق سوچتا رہتا ہے، دیکھ لیں، غور کر لیں، اپنی حالت کو چیک کریں، کتنے اللہ اور اس کے پیغمبر کے احکام سن تو لیے،
دعویٰ بھی یہی اطعنا اطعنا، لیکن کب ہوگی اطاعت؟ اللہ۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو، سچے مومنوں کو، مسلمانوں کو خطاب کر کے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اے سچے مومنوں، اے مسلمانوں، تم ان منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے سمعنا، ہم نے اللہ کی بات سن لی، اس کے پیغمبر کی بات سن لی، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ انسنی کیسے ہوتی ہے کہ عمل نہیں کریں، سن کر تو اطاعت ہونی چاہیے نا، عمل ہونا چاہیے۔ میں تم نے ایسا کردار اختیار نہیں کرنا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ہم اللہ کی اس دھرتی پر، اس زمین کی چھاتی پر سب سے بدترین وہ جانور ہے سم، بک، بہرا، گونگا، اللہ، جو بول بھی نہ سکے، سن بھی نہ سکے۔ یہ منافق ہے، یہ سم ہے اور بکم ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ کہتے ہم نے سن لیا، لیکن سنا تو کچھ بھی نہیں۔ سنتا تو وہ ہے نا جو عمل کرتا ہے، اور جو عمل نہ کرے اس نے کیا سنا، بلکہ اس کا سننا اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور زیادہ اس کے لیے عذاب شدید ہو جائے گا۔ تو سمعنا و اطعنا، مومن کیا ہے؟ اس کی اطاعت فوراً ہوتی ہے، تاخیر نہیں، اللہ، لیٹ نہیں، دیر نہیں۔ دوسرا ایک اور فرق، اور یہ آخری بات کر رہا ہوں، اطاعت میں منافق اور مومن کا فرق، کہ جو مومن ہوتا ہے نا، جب اللہ اور اس کے پیغمبر کا حکم سنتا ہے علیہ السلام، تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکم مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ نہیں، میں تنگ ہوں گا، اس پر عمل کروں گا تو میں تنگ ہوں گا، میں تنگی ہو یا آسانی ہو، ہر حالت میں مومن سمعنا اطعنا سنتا ہے اور اطاعت کرتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے، یاد رکھ لے، منافق کی نشانی کیا ہے؟ اطاعت اس وقت کرتا ہے جب اس کا جسم اجازت، ماحول اجازت، جب ہوا کا رخ مناسب موافق، پھر منافق عمل کرتا ہے۔ تنگی میں منافق نبی کی بات پر عمل نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک واقعات بیان فرمائے۔ اللہ، یہی غزوہ تبوک کا واقعہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ غزوہ تبوک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ رومیوں سے جنگ کرنی ہے، نکلو، تیاری کرو۔ موسم گرم تھا اور قحط سالی تھی، بارشیں نہیں ہوئی تھی، پھل پکنے کے قریب تھا، پھر مدینہ سے لے کر تبوک تک سفر لمبا تھا، اور سفر کرنے کے لیے سواریاں بھی کم تھیں۔ ایک اونٹ کے لیے 19 آدمی تھے جو باری باری سوار ہوتے تھے، اور دشمن بڑا سخت اور تعداد میں بہت زیادہ تھا۔ رومی اس دور کا امریکہ بنا ہوا تھا، اپنے آپ کو سپر طاقت کہلاتے تھے، ان سے ٹکرانا تھا۔ موسم گرم اور سواریاں بھی کم، سفر بھی لمبا، دشمن بھی سخت، اور پھل پکے ہوئے ہیں، امتحان ہو گیا نا۔ اللہ، مومن ہر حالت میں اطاعت کرتا ہے، وہ حالات نہیں دیکھتا کہ موافق ہوں گے تو عمل کروں گا، ورنہ نہیں۔ رب العالمین نے منافقوں کی باتوں کا تذکرہ فرمایا اس غزوہ تبوک کے حوالے سے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ۔ اللہ، ہمارے منافق بہت خوش ہیں، بہت خوش کہ ہم بچ گئے۔ تبوک میں ہم صحابہ کرام کے ساتھ نہیں گئے، گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے باغات میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، اپنا پھل تیار کر رہے ہیں۔ اللہ،
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر رب العالمین نے منافقوں کا رد عمل بیان کیا ہے کہ جب رب العالمین کی طرف سے اور اس کے پیغمبر کی طرف سے اعلان ہوا کہ نکلو جہاد کی طرف نکلو، غزوہ تبوک کے لیے نکلو، تو منافقوں کا رد عمل کیا تھا؟ جو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، دعویٰ تو یہی تھا نا، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آیا کیا کہتے ہیں؟ لا تنفروا فی الحر، گرمی بڑی سخت ہے، خبردار نکلنے کی کوشش نہ کرنا، مر جاؤ گے، دشمن سخت، گرمی بھی سخت، اور سواریاں بھی کم، اور قید سالی، ایسے ماحول میں ان حالات میں ہم کیسے نکلے؟ منافق جب تنگی ہوگی تو اطاعت نہیں کرے گا، حالات کو دیکھ کر اطاعت کرتا ہے۔ مومن یہ چیز چیک نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم، اس کے پیغمبر کا آرڈر، اب عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ حالات کتنے تنگ، اللہ، یہ منافق کہہ رہے تھے۔ رب العالمین نے فرمایا اے ہمارے محبوب پیغمبر، لو کانا عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اے ہمارے محبوب پیغمبر، یہ جو مدینہ کے منافق ہیں، اگر سفر لمبا نہ ہوتا اللہ اور جلد مفاد مل جاتا، مال غنیمت بھی ملنا آسان ہوتا، لاتبعوک، تو یہ منافق بھی تیری پیروی کرتے، تیری بات مان لیتے، تیری اطاعت کرتے۔ معلوم ہوا منافق اس وقت اطاعت کرتا ہے جب حالات موافق، جب طبیعت پر گران نہ ہو، جب تنگی نہ ہو، آسانیوں میں اطاعت کرتا ہے، بات مانتا ہے، تنگی میں منافق حدیث کو چھوڑ دے گا، اللہ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ فرق بنیادی ہے منافق کے انجام میں، مومن کے انجام میں۔ زمین و آسمان کا جو فرق میں نے بیان کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ منافق کی اطاعت تنگی میں نہیں ہوتی، آسانی میں ہوتی ہے۔ مومن ہر حالت میں اطاعت کرتا ہے، تنگی ہو یا آسانی، یہ فرق ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام زخمی ہوئے، اگلے دن غزوے سے فارغ ہوئے نا احد کے میدان سے، واپس آئے، رات گزاری، صبح نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جتنے غزوہ احد میں شریک ہوئے صحابہ کرام میرے ساتھی، وہ نکلے، ہم نے ابو سفیان کے ساتھ آج پھر جنگ کرنی ہے۔ اگلے دن پھر اعلان ہو گیا، اور اعلان آپ نے کیسے کیا کیا؟ ہمیں کہ ہمارے ساتھ وہی جائے گا جو کل گزشتہ کل غزوہ احد میں ہمارے ساتھ تھا، جو کل لڑا تھا آج وہی ہمارے ساتھ جائے گا، جو کل ہمارے ساتھ نہیں تھا وہ آج نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام زخمی تھے، اللہ، اور کسی کی ٹانگ کٹ چکی تھی، کسی کا بازو کٹ چکا تھا، کسی کی آنکھ نکل چکی تھی۔ اعلان ہو گیا، کتنی سخت صورتحال تھی، حالات کتنے سخت، اللہ۔ عبداللہ بن ابی منافق وہ بھی آگے اجازت مانگ رہا ہے کہ جی مجھے اجازت دو، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں۔ میں تجھے اجازت نہیں دوں، کیوں؟ کل تو ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوا تھا، راستے میں واپس آ گیا تھا کہ دشمن کا تعداد 3000 ہے اور ہم تھوڑے ہیں، رزلٹ بڑا خطرناک نکلے گا، شکست ہوگی۔ کل آقا علیہ السلام کو میدان میں چھوڑ کر عبداللہ بن ابی منافق واپس آ گیا تھا، آج اجازت لے رہا ہے اللہ۔ آپ نے میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا، چلو واپس، صرف وہی میرے ساتھ جائے گا جو کل میرے ساتھ شریک ہوا ہے۔ اور سارے صحابہ کرام زخمی تھے۔ بنو عبد الاشہل ایک قبیلہ ہے مدینہ میں، ان کے 2 افراد، دونوں بھائی تھے اور دونوں شدید زخمی تھے اور دونوں رو رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا آرڈر ہے، آپ کے ساتھ جانا ہے، ابو سفیان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، لیکن ہم تو چلنے کے قابل بھی نہیں، کیسے جائیں گے؟ ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے میں کچھ چل لیتا ہوں، میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لوں گا، پریشان ہونا۔ اللہ، اطاعت ضرور کرنی ہے، ساتھ جانا ہے 8 میل تک۔ یہ دونوں زخمی بھائی ایک دوسرے کو اٹھاتے چلے گئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔
یہ ہے اطاعت مومن کی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ وہ آیات سنیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین استجابوا للہ وللرسول اذا دعاکم اللہ من بعد ما اصابہم القرح، زخم لگنے کے بعد جس نے اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات پر لبیک کہا، جب آکل ہما کہ نکلو تو یہ نکلے، یہ ہے آرڈر آ گیا ہے۔ زخمی تھے، ان زخموں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ زخم لگنے کے باوجود، زخمی ہونے کے باوجود یہ جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ منافق کیا کہہ رہے تھے؟ منافق ان کو ڈرا رہے تھے، کہہ رہے تھے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، ابو سفیان واپس آ رہا ہے، وہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ رب العالمین فرمائے مومنوں جب سنا آقا علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ ہے، لیکن منافق ڈرا رہے نا، آگے سے مومنوں کے جواب کو رب نے قرآن بنا کر نازل کیا ہے۔ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہنے لگے حسبنا اللہ، قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے یہی کہنا چاہیے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی چیز رکاوٹ بنے نا تو کیا کہنا چاہیے؟ حسبنا اللہ۔ منافق روک رہے تھے، ڈرا رہے تھے کہ دشمن واپس آ رہا ہے، تم زخمی ہو، کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہاں جب نماز کا وقت آئے، جی نہ چاہے، شیطان روکتا ہے نا، موسم ٹھنڈا ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، چلو ذرا ٹھہر کر اٹھ ہی جانا ہے، اس وقت حسبنا اللہ کہنا چاہیے، حسبنا اللہ ہو، کیونکہ اللہ کا آرڈر آ گیا، شیطان روک رہا ہے۔ اللہ جب بھی دشمن شیطان برانگیختہ کرے، جھوٹ بولو، منافع ہوگا، ڈنڈی مارو، ملاوٹ کرو، مفاد پیسہ ملے گا، تو آگے سے کیا کہنا چاہیے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحابہ کرام یہی کہا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کرتا ہے پھر فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، رب العالمین نے صحابہ کرام کی اس استقامت پر، اس اطاعت کی وجہ سے دشمن کے دل میں رعب پیدا کر دیا، وہ وہیں سے واپس چلا گیا مکہ، لڑائی نہیں ہوئی، 8 میل تک چلے اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا، پتہ چل گیا ابو سفیان واپس چلا گیا ہے، میں چلو واپس مدینہ کی طرف چلو۔ اللہ واپس لوٹ رہے ہیں، کیا چیز لے کر لوٹے؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کا فضل لے کر لوٹے، اللہ کی نعمت لے کر لوٹے، اللہ کی رضامندی لے کر لوٹے۔ یہ ہے جب آدمی مسلمان مومن اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرتا ہے، حالات نہیں دیکھتا کہ کیسے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ اتنی تنگی ہے، ماحول اجازت نہیں دے رہا، مشکل حالات ہیں، کیا کروں گا، نہیں، وہ عمل کرتا ہے۔ جب عمل کرے تو پھر رب العالمین کی طرف سے بہت کچھ ملتا ہے، اتنا کچھ ملتا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ معجزات اور وہ کرامات ظاہر ہوتی ہے، اللہ اکبر، اس وقت عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ کیا بن گیا، میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سے مجھے رزق ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے مدد کرتا ہے، ایسے پھر عزتیں عطا کرتا ہے، جو لوگ اس کلمہ پڑھنے کے بعد، سمعنا واطعنا کہنے کے بعد اپنے آپ کو آمادہ رکھتے ہیں، کس پر؟ اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت، کہ ہر حالت میں اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا فرمائے اور ہمیں منافقت کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ہمارا انجام خوبصورت فرمائے اور ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔